معزز مقرر حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرتی سیاہ میری مسترد ہو گئی، مجھ سے عاصی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ عدم سے دائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ اور فرماتے میرے امام یا رسول اللہ، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ معزز سامعین نظام، لائق مبارکباد کے مستحق ہیں نوجوانان اہل سنت۔ آج کی اس عظیم الشان تقریب کا اہتمام مدرسہ صادق العلوم کے زیر اہتمام بنام جشن دستار بندی حفظ، جس عظیم الشان تقریب میں ہم سب شرکت کرنے کی سعادت حسنہ حاصل کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ مجھ سے پیشتر آپ حضرات نے بہت ہی شاندار، جاندار، مدلل خطاب جلالت العلم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد القادر صاحب قبلہ جلالی کا سماعت کیا۔ ممبر رسول پر دیکھ رہے ہیں آپ، ہماری اس بستی اور علاقے کی عبقری شخصیات یہاں پر موجود ہیں۔ استاد الحفاظ حضرت حافظ و قاری محمد اشرف صاحب قبلہ ماشاءاللہ، جو اس علاقے کے ایک ذمہ دار مدرس ہیں اور ایک ذمہ دار حافظ ہیں، جنہوں نے یہ درخت اس بستی میں لگایا۔ آج الحمدللہ اسی درخت سے پکے پکے پھل اس درخت پر لگے نظر آ رہے ہیں، تو الحمدللہ اسی کی شکل و صورت میں ایک حافظ قرآن الحمدللہ آج سر پر ان کے دستار حفظ رکھی جائے گی۔ وہ ممبر رسول پر جلوہ بار ہیں۔ اللہ حضرت کی علم و عمل میں برکتی عطا فرمائے
اور برادر صغیر حضرت حافظ و قاری محمد شعیب عالم صاحب قبلہ، حضرت حافظ و قاری محمد جمیل عالم صاحب قبلہ، اور حضرت حافظ و قاری محمد ارشاد صاحب قبلہ خطیب امام صادق پور، تمام تر علماء اہل سنت یہاں پر تشریف رکھے ہیں۔ شاعر اہل سنت جناب سرفراز عالم صاحب قبلہ فریدی بڑی اچھی نعتیں آپ حضرات کو سنا رہے تھے، اور بہت اچھی نقابت نقیب اہل سنت فرما رہے ہیں۔ اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جتنے بھی ممبر رسول پر بیٹھے ہیں سب معزز ہیں، لائق تعظیم و تکریم ہیں۔ اللہ سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ایک بار سارے حضرات جی لگا کر نبی اور آل نبی پر باواز بلند درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نظام بڑی اچھی محفل ہے اور ماشاءاللہ بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہیں آپ تمام حضرات۔ بیچ میں بہت ساری کرسیاں بھی خالی ہیں، اگر آپ چاہیں تو انہیں پر کر لیجئے گا، ورنہ جیسے آپ کو بہتر لگے وہاں بیٹھے رہیے اور اطمینان کے ساتھ میں بیٹھیں۔ اور اہل اسٹیج سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اگر کوئی اتر کر جانا چاہتے تو جا سکتے ہیں۔ یہ ہل رہا ہے تو بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، ایک بار چلے جائیں اتر کے، بہرحال اب تو نہیں جانے والا کوئی؟ ماشاءاللہ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، اے میرے صحابہ جب دنیا میں تم جنت کے باغیچوں کے قریب سے گزرا کرو تو باغیچوں کے درختوں سے کچھ توڑ کر کھا لیا کرو۔ صحابہ کرام کا ذہن و فکر اس طرف گیا کہ ابھی تو ہم زندہ ہیں، کب انتقال ہوگا، کب انتقال کے بعد جنت میں جائیں گے، جنت میں جانے کے بعد جنت کے باغیچوں کے درختوں سے پھل کھانے کے لیے ملیں گے۔ فوراً نبی کی بارگاہ میں سوال کیا، آقا ابھی تو ہم زندہ ہیں، وما بریاض الجنہ، اللہ کے نبی یہ دنیا میں جنت کے باغیچے کیا ہیں، یہ دنیا میں جنت کے پیڑ درخت کیا ہے، دنیا میں جنت کے باغیچے کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا وما حلق الذکری، جہاں پر اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، باغیچہ ہوا کرتی ہے۔ تو ماشاءاللہ لائق مبارکباد ہے آپ حضرات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں آئے ہیں، اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنی بات آگے لے کر چل رہا ہوں۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب کائنات قرآن کریم کی آیت کریمہ میں فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے میرا رب؟ وَمَنْ آرَدَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا، جس نے ہمارے ذکر کو پس پشت ڈالا، جس نے ہماری آیتوں کو بھلایا، جس نے ہماری نصیحتوں کو بھلایا، جس نے ہمارے ذکر کو نظر انداز کیا، اللہ اکبر کبیرہ، ہم اسے دو مصیبتوں میں گرفتار کریں گے۔ پہلی مصیبت یہ ہوگی وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ فرماتا ہے پہلی مصیبت یہ ہوگی کہ ہم اس کو دنیا میں تنگ دست کر دیں گے، اس کی روزی کو اس پر تنگ کر دیں گے، اور دوسری مصیبت یہ ہوگی کہ جب قیامت کے دن اسے اس کی قبر سے اٹھائیں گے تو اس حال میں اٹھائیں گے کہ آنکھیں تو ہوگی مگر آنکھوں میں بینائی نہ ہوگی، آنکھیں تو ہوگی آنکھوں میں روشنی نہ ہوگی، وہ دیکھ نہ سکے گا، آنکھوں میں قوت بینائی نہ ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، عرض کرے گا مولا میں تو آنکھیں تھی، میں تو دیکھتا تھا، میری آنکھیں تھی، آنکھوں میں بینائی تھی، میری آنکھوں کی بینائی کہاں چلی گئی، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ فرماتا ہے میں کہوں گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ فرماتا میں
کہوں گا ظالموں دنیا میں تم نے میری نصیحتوں کو بھلایا، میرے قرآن کو بھلایا، میرے محبوب کی سنتوں کو بھلایا، میرے محبوب کے فرمان کو بھلایا، تو دنیا میں تم نے بھلا دیا، آج قیامت کے میدان میں میری رحمت نے تمہیں بھلا دیا ہے، اس لیے تم نابینا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، دنیا میں روزی تنگ کر دی جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن آنکھیں بینا نابینا کر دی جائیں گی، اندھا کر دیا جائے گا۔ کن کے لیے؟ اللہ فرما رہا ہے جو اللہ کی نصیحتوں کو نہیں مانتے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی نصیحتیں کیا ہیں، اللہ کے فرمان کیا ہیں؟ تو سنیں، باپ اولاد کو نصیحت کرتا ہے، پیر مرید کو نصیحت کرتا ہے، استاد شاگرد کو نصیحت کرتا ہے، بڑا چھوٹے کو نصیحت کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ قرآن کے 30 پارے جو ہیں، جو آج چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینوں میں پیوست کر لیتے ہیں، یہ قرآن کے 30 پارے اللہ کی نصیحتیں ہیں بندوں کے لیے، اللہ کی نصیحتیں ہیں بندوں کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سوال یہ ہوتا ہے اللہ کی نصیحتیں کیا ہے، اللہ کا مطالبہ کیا ہے اپنے بندوں سے، اللہ فرمانا کیا چاہ رہا ہے، اللہ نے اپنے بندوں پر کیا احکام نافذ فرمائے ہیں، کیا کیا نصیحتیں ہیں؟ تو سنو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو قرآن کریم میں نصیحتیں بیان فرما رہا ہے، نصیحتیں بیان فرما رہا ہے۔ میرا رب اپنے بندوں کو اپنی نصیحتوں میں پہلی نصیحت اپنے بندوں کے لیے یہ فرما رہا ہے، اے میرے بندو قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، اے میرے بندے میری پہلی نصیحت تمہارے لیے یہ ہے کہ میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ بولو لہ کر سبحان اللہ۔ میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ کمالات میں، کسی بھی اعتبار سے شریک نہ ٹھہرانا۔ میں تنہا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے، میری مثل کوئی نہیں ہے، میری طرح کوئی نہیں ہے۔ یہ زمین و آسمان کو بنانے والا میں ہی تو ہوں، پوری کائنات کو بنانے والا میں ہی تو ہوں۔ میری شان تو یہ ہے لا شریک لہو، لا ند لہو، لا مثل لہو، لا جسم لہو، لا قسم لہو، لا مثل مثل مثیل لہو، لا جسم جسم جسیم لہو، لا یجری علیہ مکان، لا یجری علیہ زمان، تعالی عن عوارض المکانیہ، عن عوارض الجسمانیہ، لا یتصور ولا یتصور۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ صادق پر والو، اللہ فرما رہا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، میں ہی تمہارا معبود ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صادق پر والو، میرے رب کی شان تو یہ ہے، اتنی بڑی شکتی شالی والا ہے، اتنی بڑی قدرت والا ہے کہ آسمان سے بارش کی بوند کا ایک قطرہ جب زمین پر آتا ہے، وہی بارش کی بوند کا قطرہ اگر بھینس کے منہ میں چلا جائے، بکری کے منہ میں چلا جائے، اگر کسی جانور کے منہ میں چلا جائے، تو اس کو دودھ بنانے والا میرا اللہ ہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ چلو بھیا، ارے سب میکس ہی کرو یار، شروع میں جیسے بولنا تھا ویسے کرو نا۔ ہیلو ہیلو، آپ جو بھی چلا رہے ہو آپ چلاتے رہو، مگر اسے صحیح رکھو۔ ذرا محبت سے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اس کی آواز کھولو، آواز جو باکس وغیرہ رکھیں اس کی آواز کھولو۔ ہیلو 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 ہیلو، اور تھوڑی آواز کھولو، بیس مت کھولو، آواز بیس بالکل ختم کر دو، ہلکی سی کو دو اور آواز کھولو۔ ہیلو 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 ہیلو، ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ، اور لے کر بولیں یا رسول اللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا ہمارا رب اتنا بڑی قدرت والا ہے، اتنی بڑی قدرت والا ہے کہ آسمان سے بارش کی بوند کا ایک قطرہ اگر زمین پر آتا ہے، وہی بارش کی بوند کا قطرہ اگر بھینس کے منہ میں چلا جائے، بکری کے منہ میں چلا جائے، گائے کے منہ میں چلا جائے، تو اس بارش کے بوند کے قطرے کو دودھ بنانے والا
اگر کوئی تو ہے تو اس ذات کا نام ہے اللہ. وہی بارش کی بوند کا قطرہ اگر سانپ کے منہ میں چلا جائے تو اس بارش کی بوند کے قطرے کو زہر بنانے والا اگر کوئی ہے تو اس ذات کا نام ہے اللہ. وہی بارش کی بوند کا قطرہ اگر مکھی کے منہ میں چلا جائے تو اس بارش کی بوند کے قطرے کو شہد بنانے والا اگر اس ذات کا نام ہے تو وہ ہے اللہ. وہی بارش کی بوند کا قطرہ اگر گنے کی درخت میں جڑ میں چلا جائے تو اس لاٹھی کے اندر میٹھا رس بنانے والا اگر کوئی ہے تو اس ذات کا نام ہے اللہ. وہی بارش کی بوند کا قطرہ اگر ایلوے درخت کی جڑ میں چلا جائے تو اس درخت کے اندر کڑوا رس بنانے والا اگر کوئی ہے تو اس ذات کا نام ہے اللہ. یہ پوری کائنات کو بنانے والا اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون. یہ زمین کو بنانے والا, آسمان کو بنانے والا, شجر و حجر کو بنانے والا, شمس و قمر کو بنانے والا, جمادات و نباتات کو بنانے والا, حیوانات کو بنانے والا, یہ آسمان میں ستاروں کے قمقمے, یہ سورج کو درخشانی, یہ چاند کو چبانی, یہ دریا کو طوفانی, یہ تمام تر چیزیں اگر کسی نے بنائی ہیں تو اس ذات کا نام ہے اللہ. سبحان اللہ. چاند تاروں میں تو, مرغزاروں میں تو, اے خدا را کس نے تیری حقیقت کو پایا. سبحان اللہ. بے شک. ذرا سبحان اللہ کہہ دے, لہ کر سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنے اللہ کے نام پر ہاتھوں کو فضا میں لہرا لیں اور محبت سے مسکرا کر بول دیں یا رسول اللہ, یا رسول اور اللہ. محبت سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. چاند تاروں میں تو, مرغزاروں میں تو, اے خدا را کس نے تیری حقیقت کو پایا, کس نے تیری حقیقت کو پایا. یا الہی یہ کیا ماجرا ہے, طائروں میں بھی تیری ثنا ہے. یا الہی یہ کیا ماجرا ہے, طائروں میں بھی تیری ثنا ہے. دم میں تیرا بروں سجدہ تجھ کو کروں اے خدا را. ذرا سبحان اللہ کہہ دو اللہ کے بندے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور لہ کر بولو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. اللہ کو اپنے بندے کا سبحان اللہ الحمدللہ کہنا بڑا پسند ہے, بہت پسند ہے, بہت پسند ہے. ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ. تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا, خشک مٹی سے سبزہ اگایا. تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا, خشک مٹی سے سبزہ اگایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا, خشک مٹی سے سبزہ اگایا. سارے جگ میں کوئی تیرا ثانی, یہی تو ہے, سارے جگ میں کوئی تیرا ثانی نہیں اے خدا را. کس نے تیری حقیقت کو پایا, سبحان اللہ. سبحان اللہ. کس نے تیری حقیقت کو پایا. تیرے جلوے آیا تو نہا ہے, تیری ہستی کا مظہر جہاں ہے. سارے جگ میں کوئی تیرا ثانی نہیں, سارے
جگ میں کوئی تیرا ثانی نہیں ہے خدا را۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ سبحان اللہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ میری پہلی نصیحت ہے، یہ میری پہلی نصیحت ہے کہ میرے ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے میری دوسری نصیحت تمہارے لیے یہ ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا، ان کا ادب و احترام کرنا، ان کے سامنے اونچی آواز سے کلام کرنا تو دور کی بات لفظ اف تک بھی نہ کہنا۔ ان کی شان بڑی بلند و بالا ہے، ان کا مقام بڑا بلند و بالا ہے، ان کی عظمتیں بڑی بلند و بالا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑے مقدر کے دھنی ہیں وہ لوگ جن کے دنیا میں ماں باپ زندہ ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے میری دوسری نصیحت تمہارے لیے یہ ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیسری نصیحت یہ ہے کہ اپنے بچوں کو مفلسی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے قتل نہ کرنا، ان کا قتل نہ کرنا، انہیں ختم نہ کرنا۔ ایک دور تھا وہ لوگ جو لوگ اپنے بچوں کو پیدا ہونے کے بعد بیٹیوں کو مار دیا کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اپنی اولاد کو کوئی کیسے دفن کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے کوئی؟ جی نہیں۔ مگر آج کے دور میں بھی لوگ اپنی بچیوں کو زندہ مار رہے ہیں۔ کل کا ظالم پیدا ہونے کے بعد مارتا تھا، آج کا ظالم پیدا ہونے سے پہلے ہی 7-8 مہینے کا بچی کا پیٹ میں ہی اس کا آپریشن کر کے اس کو ختم کر دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ تو بہت سارے سبب ہیں۔ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، علماء مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ کل کا ظالم لڑکے کا باپ لڑکی والوں سے دہیج میں بڑا مطالبہ کرتا تھا، دہیج ڈیمانڈ کرتا تھا، اور لڑکی والے کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتا تھا، پوری زندگی مجھے دب کر رہنا پڑے گا۔ تو لڑکی والا یہ سمجھتا تھا، یہ سوچتا تھا کہ چلو ایسا کرتے ہیں جب بیٹی ہی نہ رہے گی تو دنیا میں مجھے کسی کی جوتی کے نیچے دب کر زندگی گزارنا ہی نہ پڑے گا۔ یہ کل کے ظالم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور آج کے لوگ بھی اسی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معزز سامعین نظام، قرآن کہتا ہے اپنی بچیوں کو زندہ دفن نہ کرو، اپنی بچیوں کو ختم نہ کرو، اس لیے کہ بچیاں رحمت ہیں، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے، یہ ماں باپ کے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ ہے، ان کی شانیں بڑی بلند و بالا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا، میرا رب فرماتا ہے یتیموں کے مالوں کو کھانا تو دور کی بات، یتیموں کے مالوں کے قریب بھی نہ جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا رب فرماتا ہے جب تمہیں پنچ بنا لیا جائے، جب حاکم بنا لیا جائے، تو جب فیصلے تم کرو تو طرفداری دیکھ کر نہ کرنا بلکہ حقداری دیکھ کر فیصلے کرنا۔ سبحان اللہ۔ رشتہ داریاں دیکھ کر فیصلے نہ کرنا، خاندانی دیکھ کر فیصلے نہ کرنا، چہرہ دیکھ کر فیصلے نہ کرنا، بلکہ فیصلے حقداری دیکھ کر کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارنا، نمازوں کو وقت پر ادا کرتے رہنا۔ اللہ نے تمہیں اگر مالدار بنایا ہے، امیر بنایا ہے، تو مالوں کی زکات بھی ادا کرتے رہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب تم آپس میں بیٹھو تو کسی کا مذاق نہ کرنا، کسی کا ٹھٹا نہ کرنا، کسی کا بلا وجہ اس کا مذاق نہ اڑانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ یہ کتنی بری بات ہے، کتنی بری بات ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد اپنے مسلمان بھائی کا مذاق اڑائے، اس کے غلط نام سے اس کو پکارے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مسلمان ہونے کے بعد یہ فسق و فجور کرنا کتنی بری بات ہے۔ یہ اللہ کی تمام نصیحتیں قرآن کریم میں اپنے بندوں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت علامہ مولانا مفتی سلیمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ نے قرآن میں نصیحت فرمائی۔ آج قوم مسلم
نبی کریم کا کلمہ پڑھنے والا، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا اللہ اور رسول کے راستے سے ہٹ گیا ہے، نہ رسول اللہ کی مان رہا ہے نہ اللہ کی مان رہا ہے، اللہ کے فرمان کو پس پشت ڈالا، رسول اللہ کی نصیحتوں کو پس پشت ڈالا۔ آج پوری دنیا میں قوم مسلم ذلیل ہے، پوری دنیا میں پریشان حال ہے، پوری دنیا کے پردے پر کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی سینے سے لگانے والا موجود نہیں ہے۔ ہمارے بڑے بڑے قائد، بڑے بڑے پیشوا سلاخوں کے پیچھے زندگی گزار رہے ہیں، نہ جانے کتنے مار دیے گئے۔ ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ مسلمان اللہ رسول کے فرمان پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ میرے نبی نے تو 1400 سال پہلے یہ فرما دیا تھا، صحابہ کرام کی انجمن لگی تھی، صحابہ کرام آقا کریم کے سامنے بیٹھے تھے، امام الانبیاء مسجد نبوی میں جلوہ فرما ہے، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، جلد ثانی حدیث نمبر 2210۔ ان علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلہ حل بها البلاء فقیل وما ہن یا رسول اللہ قال اذا كان المغنم دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما واتى الرجل زوجته وقوما وبر صديقه وجفا ابا وارتفعت الاصوات في المساجد وكان زعيم القوم ارسلهم واكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا إن ذلك ريحا حمراء أو خسفا ومسخا۔ ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ، اور لے کر بولو یا رسول اللہ۔ ایک شعر سماعت کر لیں، اس کے بعد میں اس حدیث پاک کا ترجمہ پیش کروں گا، ذرا بولو لے کر سبحان اللہ۔ قدم ہے بلالا جو چلنے سے آری، قدم ہے بلالا جو چلنے سے آری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، قدم ہے بلالا جو چلنے سے آری، لو یہ میرا قرآن یہ میری سنتی۔ حجت الوداع کا موقع ہے، عرفات کا میدان ہے، ڈھاٹے مارتا صحابہ کرام کا جنب غفیر ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام اپنی اونٹنی کی پشت پر جلوہ فرما ہے، اور صحابہ کرام کو اپنی زندگی کا آخری خطبہ پیش کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام کو نصیحتیں کر رہے ہیں کہ صحابہ میری یہ نصیحتیں یاد کرنا، اب میں دوبارہ قبر سے اٹھ کر تمہیں زندگی میں بظاہر سمجھانے کے لیے نہیں آؤں گا، تمہارے درمیان اپنا قرآن چھوڑ کر جا رہا ہو، حدیث مصطفیٰ چھوڑ کر جا رہا ہو، زندگی کے ہر موڑ پر یہ دو چیزیں تمہاری رہنمائی کرتی ہوئی چلی نظر آئیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اسی کو شاعر نے اپنے جملوں میں پیش کیا ہے، ذرا سماعت کر لیں۔ لو یہ میرا قرآن یہ میری سنتی، یہ دکھلائے گی تم کو اب راہ جنتی، پڑے جب مصیبتی تو صبر تم اٹھانا، پڑے جب مصیبتی تو صبر تم اٹھانا، مگر دل کسی کا نہ ہرگز دکھانا، یہ تم یاد رکھنا نصیحتی ہماری۔ زندہ باد۔ آپ کے ہاں ایسی سنتے ہیں جیسا آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ کچھ شانت بیٹھے رہیے، لیکن یہ جو جلسے کا حال بنا رکھا ہے، اتنا کنفیوز ہو رہا ہوں میں یہ کرسیاں دیکھ دیکھ کر۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ تقریر کروں یا تمہیں اٹھا کر یہاں بٹھاؤں۔ آپ جہاں بیٹھے وہاں ثواب ملے گا، آپ کو وہاں آواز پہنچ رہی ہے ثواب وہاں بھی بیٹھ کے ملے گا، لیکن ڈسپلین بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ایک تہذیب اور ایک ادب بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔
کوئی اگر کوئی شخص آئے گا تو دیکھ کر کیا کہے گا کہ یہ مذہبی جلسہ ہو رہا ہے ان کا. پورا ہندوستان کا نقشہ بنا رکھا آپ نے, کرسیاں بچھائی ہیں, تو یہ کیا طریقہ ہے؟ بہت اچھا مفتی صاحب, سبحان اللہ. ابھی بھی کچھ لوگ پیچھے بیٹھے ہیں کہ ہم سے نیچے اتر کے آ کر کہیں گے تو شاید جب ہم اٹھیں گے اپنی اپنی کرسی سے. آپ جہاں پر بھی ہیں بیٹھیے, ثواب آپ کو ہر جگہ ملے گا, آواز پہنچے گی. لیکن یہاں جو میں خطاب کر رہا ہوں تو میں یہ دیواروں سے یا پنڈال کے کپڑے سے یا ان سے تھوڑی نہ کر رہا ہوں خطاب, آپ لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں میں. آپ تھوڑا ریسپونس دیں گے کہ ہاں بھئی سمجھ ماری, کم سے کم آپ کچھ نہ کہیں, گردن بھی نہ ہلائیں, لیکن اتنا تو مجھے لگنا چاہیے آپ کی آنکھوں آئی کانٹیکٹ بنا کر رکھیں, مجھے لگے کہ آپ میری بات سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. میں تو اللہ رسول کا ذکر کر رہا ہوں, کوئی بلا وجہ کی خرافاتی باتیں بھی آدمی بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتا جب تک سامنے والے کی توجہ نہ ہو. بڑا عجیب مرحلہ فکر ہماری قوم کا. اگر چپالوں پر بیٹھ کر بلا وجہ کے گپے اگر مارنا شروع کر دے کوئی, تو بڑی چسکے کے ساتھ میں باتوں کو سنتے ہیں, سمجھ رہے آپ. لیکن اللہ رسول کا ذکر, اور ماشاءاللہ یہ اچھی بات ہے کہ میں نے آپ سے نہیں کہا, خود ہی اٹھ کر آ کر بیٹھ گئے. شاید یا تو آپ یہ انتظار کر رہے تھے کہ کب کہا جائے. پہلے کافی لوگ بیٹھے تھے, جب سب لوگ اٹھ کے چلے گئے, انہیں بھی نہیں جانا چاہیے تھا, لیکن جب یہ سارا جو ہے ماحول خراب ہو گیا تو آپ کو خود ہی اٹھ کے آگے آ جانا چاہیے تھا. اب یہ میک پر بولنا بڑا مشکل کام ہوتا, سامنے والے کو سمجھانا اسے. اب یہ کیسٹ تو نہیں ہے کہ دبا دی تو اپنا چلی رہی ہے کیسٹ, ایسا تو نہیں ہے نا. آپ کے مزاج کے اعتبار سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بھئی آپ کو کون سی کیپسول کی ضرورت ہے. آپ کو ضرورت تو ہے پیٹ کے درد کی, بخار کی, اور میں دوائی دے رہا ہوں آپ کو پیٹ کے درد کی, لوز موشن کی, تو کیا کام کرے گی؟ آپ ضرورت ہے. آپ کبھی بھی اس طریقے کی محفلیں ہوا کریں تو توجہ کے ساتھ, دل جمی کے ساتھ, محبت کے ساتھ میں. اب یہ آپ آگے آگے بیٹھیں تو آپ کو یہ ڈسپلین جو بنایا ہے, اس کے بنانے کا بھی ثواب انشاءاللہ اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. نہ جیسا ماحول بنا رکھا تھا آپ نے, اگر کوئی باہر سے کوئی شخص آ جاتا تو کیا سوچتا وہ؟ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر ایک بار سبحان اللہ کہہ دو. سارے لوگ اللہ اور رسول کے نام پر بول دیں سبحان اللہ, اور لے کر بول دیں یا رسول اللہ. چراغ اپنے مقدر کا جلا لے جس کا جی چاہے, مقام زیست پاکیزہ بنا لے جس کا جی چاہے. یہ محفل سرور کونین کی پاکیزہ محفل ہے, یہاں رحمت برستی ہے نہا لے جس کا جی چاہے. یہاں رحمت برستی ہے نہا لے جس کا جی چاہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں, ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں. انسان ہی نہیں ہے سنخان مصطفیٰ, پتھر بھی بولتا ہے محمد کے شہر میں. ذرا جی لگا کر محبت سے بول دے یا رسول اللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, حجت الوداع کا موقع ہے. حدیث کا میں ترجمہ پیش کروں گا آپ حضرات کے سامنے, اور بڑی پیاری حدیث پاک ہے, انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. سرکار صحابہ کرام کو خطاب کر رہے ہیں, اور صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ سرکار کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ شاید سرکار اب بظاہر دنیا سے جانے والے ہیں. صدیق رو رہے ہیں, عمر رو رہے ہیں, بلال چیخیں مار مار کر رو رہے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ. اور سرکار فرما رہے ہیں میں نے دین تم پر مکمل کر دیا ہے, جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ساری چیزیں میں نے آپ تک پہنچا دی ہے. اب میں دوبارہ قبر سے دنیا سے جانے کے بعد بظاہر اٹھ کر میں تمہارے درمیان سمجھانے کے لیے نہیں آؤں گا. میں قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں, حدیث چھوڑ کر جا رہا ہوں, اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہی چیزیں تمہاری رہنمائی کریں گی. مضبوطی کے ساتھ میں اس کا دامن, اس کا ہاتھ پکڑے رہنا. اللہ اکبر کبیرہ. اور سرکار فرما رہے ہیں جس کی منظر کشی شاعر نے کی ہے, اللہ اکبر کبیرہ. آج لوگ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام جو ہے ٹیررسٹ کو فروغ دیتا ہے, یعنی ٹیررسٹ اتنگباد کو فروغ دیتا ہے مذہب اسلام. لیکن بانی اسلام کے آخری خطبے میں بظاہر کیا پیغام تھا رسول اللہ کا؟ سرکار فرما رہے ہیں لو یہ میرا قرآن یہ میری سنتی. اس کی جتنی آواز ہو نا بھیا کھول دو, اگر پھک گئی ایک بھی سرائی تو چندہ کر کے دے کے جاؤں گا یا میں نے جیب سے دے کے جاؤں گا. کیوں پریشان ہو رہے یار؟ اتنی آواز دو جتنی برداشت کر لے تمہارا ساؤنڈ. ہیلو, کنجوسی کر رہے ہو یار بیٹھ کے. اگر اس طریقے سے کام چلے گا تو کیسے تقریر ہوں گی؟ ذرا بولے لہ کر سبحان اللہ. لو یہ میرا قرآن یہ میری سنتی, یہ دکھلائے گی تم کو اب راہ جنت
جنتی پڑے جب مصیبتی تو صبر تم اٹھانا، پڑے جب مصیبتی تو صبر تم اٹھانا، مگر دل کسی کا نہ ہرگز دکھانا، یہ تم یاد رکھنا نصیحتی ہماری، یہ تم یاد رکھنا نصیحتی ہماری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، قدم ہے بلال آج چلنے سے آری۔ اب جو میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، زندہ باد، بہت اچھا مفتی صاحب، زندہ باد۔ اب جو میں نے حدیث پاک پڑھی ہے اس کا ترجمہ سماعت کریں گے آپ توجہ کے ساتھ، کوئی اٹھا بیٹھی تو نہیں کرے گا، ادھر ادھر تو نہیں دیکھے گا، سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ ضرور کہنا آخر میں، پہلے حدیث پوری سماعت کر لیں، اس کا ترجمہ متن حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے، اس کا ترجمہ سماعت کریں۔ سرکار نے جو فرمایا تھا کہ جب میری امت کے درمیان یہ چیزیں آئیں گی تو دنیا کے پردے پر امت ذلیل ہوگی، رسوا ہوگی، تو وہ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت کر لیں۔ ایک بار اور پیش کی کہہ دیں سبحان اللہ، ذرا درود پاک پڑھ لیں ایک بار اور بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم صلاة تبقى وتدوم بدوام ملک الحی القیوم۔ صحابہ کرام کا جنب غفیر تھا، میرے نبی جلوہ فرما تھے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، کیا اے میرے پیارے صحابہ، رسول اللہ فرما رہے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ، اے میرے دیوانوں، یاد رکھنا میرے پیارے صحابہ، جب میری امت کے درمیان 15 بری علامتیں آ جائیں گی، میری امت کے درمیان 15 بری خصلتیں آ جائیں گی، 15 بری چیزیں آ جائیں گی، تو یاد رکھنا اے علی، امت میری دنیا میں ذلیل ہو جائے گی، امت میری دنیا میں رسوا ہو جائے گی، امت میری دنیا میں ذلیل و خوار ہو جائے گی۔ فقیل وما ہن یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ذرا بیان فرمائیے وہ 15 بری علامتیں کون سی ہیں، 15 بری خصلتیں کون سی ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ سنو سنو، نمبر 1، اذا کان المغنم دولا، جب میری امت کے لوگ مال غنیمت کو دولت سمجھنے لگے، والامانت مغنما، امانت میں خیانت کرنے لگے، والزکاۃ مغرما، زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگے، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنے لگے، اللہ نے مالدار بنایا، امیر بنایا، سونے چاندی کے انبار عطا فرمائے، 52.5 تولے چاندی عطا فرمائی، 7.5 تولے سونا عطا فرمایا، کاشتکاری کے لیے زمین و جائیداد عطا فرمائی، والزکاۃ مغرما، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود، دولت کی فراغت ہو ملنے کے باوجود، میری امت کے لوگ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی اسرائیل احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات بیٹھے رہیں، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، بیٹھے رہیے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں ممبر رسول پر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسرائیل صاحب قبلہ ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں۔ میرے بعد میں حضرت کا تشریف رکھیں، آپ حضرت کی چہرے کی زیارت کرتے رہیے، جتنے بھی علماء ممبر رسول پر بیٹھے ہیں سب کے چہرے کی زیارت کرتے رہیں۔ سرکار فرماتے ہیں، من زار عالما فکانما زارنی، جو عالم بعمل کے چہرے کی زیارت کرتا ہے گویا ایسے ہی ہے جیسے مجھ محمد کے چہرے کی زیارت کرتا ہے۔ دیکھتے ان تمام علماء کو رہیے اور توجہ سے میری گفتگو کو سماعت کرتے رہے، ذرا بولے سبحان اللہ۔
میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں 15 بری علامتیں. نمبر 1، میری امت کے لوگ مال غنیمت کو دولت سمجھنے لگے، امانت میں خیانت کرنے لگے، دودھ میں پانی ملانے لگے، ناپ تول میں ڈنڈی مارنے لگے، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگے، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنے لگے. اللہ اکبر کبیرہ. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَقَوْمَ، بیویوں کی فرما برداری کرنے لگے، ماں باپ کو در بدر کی ٹھوکروں پر چھوڑ دیں. بیویوں کے پیچھے تو لٹوؤں کی طرح ناچے، مگر ماں باپ کو در بدر کی ٹھوکروں پر چھوڑے، ماں باپ کو للکارے جھجکارے دے، ماں باپ کو تانے دے. وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، دوستوں سے تعلقات بڑھائے لیکن ماں باپ کو در بدر کی ٹھوکروں پر چھوڑ دے. وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں شور و غل کرے، ہلے کرے، لڑائیاں کرے. گلی بستی محلے کی ساری پنچایتیں جب مسجدوں میں ہونے لگے، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ يَرْسَلَهُمْ، اور جب ذلیل لوگوں کو اپنی قوم کا رہنما بنا لیں، اپنا پیشوا بنا لیں، اپنا سرپنچ بنا لیں، اپنا لیڈر منتخب کر لیں. اللہ اکبر کبیرہ. آگے میرے نبی نے فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شراب پینے کا رواج میری امت کے نوجوانوں میں عام ہو جائے، میری امت کے نوجوانوں میں عام ہو جائے، اتنا عام ہو جائے یسمونہا بغیر اسمہا، شرابوں کے نام بدل بدل کر پیئے، شرابوں کے نام بدل بدل کر پیئے، کبھی بیئر کے نام پر، کبھی چیئر کے نام پر، کبھی فروٹی کے نام پر، کبھی جوس کے نام پر، کبھی کولڈ ڈرنک کے نام پر. جب میری امت کے نوجوان شرابوں کے نام بدل بدل کر پینے لگے، وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، ریشمی کپڑے پہننے کا رواج جب میری امت کے درمیان عام ہو جائے، وَاتُّخِذَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، جب گانے بازے کا رواج عام ہو جائے، اتنا عام ہو جائے، علماء فرماتے ہیں کہ بیاہ شادی کے موقع پر گھروں میں لڑکیوں کو نچائے، گھروں میں لڑکیوں کو نچائے، گلی بستی محلے میں گھنڈوں کو نچائے، بستی محلے کے آوارہ لفنگوں کو نچائے، بھڑووں کو نچائے. جب میری امت کے لوگ نعت مصطفیٰ سے دوری بنا لے، قرآن کی تلاوت سے دوری بنا لے، میلاد مصطفیٰ سے دوری بنا لے، وَلَأَنَا آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، جب میری امت کے نوجوان اپنے بزرگوں پر لعن و طعن کرنے لگے، انہیں برا بھلا کہنے لگے، تو یاد رکھنا اے علی، جب یہ 15 بری علامتیں میری امت میں آ جائیں گی تو عالی شان محل بھی ہوں گے میری امت کے پاس مگر پریشان رہیں گے، عالی شان محل بھی ہوں گے مگر پریشان رہیں گے، زمین و جائیدادوں کے مالک بھی ہوں گے مگر پریشان رہیں گے، بنگلوں کے مالک بھی ہوں گے مگر پریشان رہیں گے، سونے چاندی کے انبار بھی ہوں گے مگر پریشان رہیں گے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں صادق پور والوں، ایمانداری سے بتانا، مطالعے کی میز پر نبی کریم کی حدیث پاک کو رکھ کر ذرا فیصلہ کرنا، یہ 15 بری علامتیں جو میرے نبی نے 1400 سال پہلے بیان فرمائی تھی، آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں، ہمارے قبیلے میں، ہماری بستی میں، ہماری آبادی میں یہ ساری برائیاں موجود ہے کہ یا نہیں موجود؟ ساری برائیاں بدرجہ اتم موجود ہیں، ساری برائیاں بدرجہ اتم موجود ہے. کون سی برائی نہیں ہے؟ مالوں کی زکوٰۃ ہم نہیں نکال لیں، ماں باپ کو در بدر کی ٹھوکروں پر بیویوں کے پیچھے لٹوؤں کی طرح میری قوم کو نوجوان مسجدوں میں پنچایتیں ہو رہی ہیں، ساری پنچایتیں اگر کہیں ہوتی ہیں تو وہ مسجدوں میں ہوتی ہیں، شراب پینے کا رواج عام ہو رہا ہے، نعت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت کی واعظ و نصیحتوں سے دوری ہو رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہی وجہ ہے، یہی ریزن ہے، یہی سبب ہے کہ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، اسلام آباد سے لے کر کابل تک، کابل سے لے کر ملیشیا تک، ملیشیا سے لے کر جرمن اور جاپان تک، فلسطین میں تم مارے جا رہے ہو، عراق میں تم مارے جا رہے ہو، برما میں تم مارے جا رہے ہو، لبنان میں تم مارے جا رہے ہو، سیریا میں تم مارے جا رہے ہو، گجرات میں تم مارے جا رہے ہو، پوری دنیا کے پردے پر آج تمہیں ٹارگیٹ کیے جا رہے ہو. کبھی 3 طلاق ثلاثہ کے نام پر، کبھی طلاق ثلاثہ کے نام پر، کبھی حلالے کے نام پر، کبھی گو کشی کے نام پر، کبھی NRC کے نام پر، کبھی CA کے نام پر، کبھی SIR کے نام پر،
کبھی کسی چیز کے نام پر کہ پوری دنیا میں ٹارگیٹ اور نشانے پر ہونے کے لیے مسلمان ہی رہ گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ تو میرے نبی نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا جب یہ 15 برائیاں میری امت میں آ جائیں گی تو دنیا کے پردے پر ذلیل ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم رونا روتے ہیں کہ فلاں نے ہمارے ساتھ میں ایسا کر دیا، فلاں بادشاہ نے، فلاں حاکم نے، فلاں منسٹر نے یہ کر دیا۔ یہ سارے معاملات یہ ہمارے ہی کیے دھیے کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا و آخرت میں سرخروئی ملے، دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو، تو اللہ کی عزت کی قسم تمہیں قرآن و حدیث کے تناظر میں زندگی گزارنی ہوگی، امام الانبیاء علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانا ہوگا، اللہ کے نازل کردہ تمام احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر تم نے اللہ رسول کی تابعداری میں زندگی گزار لی، اللہ کی عزت کی قسم پوری دنیا آج بھی تمہارے قدموں پر جھکنے کے لیے تیار ہے، تمہیں جھک کر سلام کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اللہ رسول کے حکم کی فرما برداری اور تابعداری کر لو، اللہ کی عزت کی قسم دنیا میں سرخرو ہو جاؤ گے۔ سرخرو ہو جاؤ گے۔ کس چیز کا رونا رویا جائے؟ مردوں میں الگ خرابیاں ہیں، بڑے خراب ہیں تو بچے بھی خراب ہیں، اور جب بچے خراب ہیں تو یہی بچے بڑے ہو کر معاشرے میں جوان ہوتے، معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے سدھرنے کی ضرورت ہے بڑوں کو۔ بڑے جب سدھر جائیں گے تو جوان خود ہی سدھر جائیں گے انشاءاللہ۔ اور میری قوم کے نوجوانوں، میری ماں بہنیں بھی یہاں پر بیٹھی ہیں، میں انہیں بھی پیغام دے کر جاؤں گا انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں مردوں کی رہنمائی فرمائی ہے، وہاں عورتوں کی بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، امام الانبیاء علیہ السلام صحابہ کرام کو درس و تدریس دیا کرتے تھے۔ ایک خاتون نے عرض کیا، آقا ایک دن ہمارے لیے بھی منتخب کر لیں، ہمارے لیے بھی منتخب کر لیں، کیونکہ مرد حضرات آگے بیٹھتے ہیں، ہم پیچھے رہتے ہیں، ہمیں صحیح سے آواز نہیں آ پاتی، ہم نہیں سمجھ پاتے، اس لیے ایک دن کا انتخاب ہفتے میں صرف عورتوں کے لیے کر لیا جائے تاکہ اس میں صرف عورتوں کے مسائل بیان کیے جائیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار علیہ السلام نے جب عورتوں کے مسائل بیان کیے، منتخب دن پر امام الانبیاء آئے، سرکار نے عورتوں کو نصیحتیں فرمائی، اور سب سے پہلی اور بڑی نصیحت امام الانبیاء کی یہ تھی، اے میری امت کی خاتونوں، اے میری امت کی خواتین، کیا بات ہے، میں نے معراج کی رات جہنم میں تمہاری کثرت دیکھی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، آقا وجہ کیا ہے؟ فرمایا، یہ اپنے شوہروں کی ناشکری زیادہ کیا کرتی ہے، ناشکری کرنے کی بنیاد پر جہنم میں عورتوں کی کثرت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بخاری اور ترمذی اور ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، یہ الگ الگ ٹکڑے حدیث پاک کے عورتوں کے حوالے سے میرے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے، الگ الگ مقامات پر۔ ایک جگہ میں پیش کر رہا ہوں اجتماعی طور پر، ذرا سماعت کر لیں، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامسات والمتنمسات الواصلات والمستوصلات المتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی مقام آخر، زوارات المزارات۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی مقام آخر، نساء کاسیات ناریات ممیلات مائلات روسهن كاسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها۔ ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا، میری امت کی کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ ان پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت برستی رہتی ہے، اور وہ جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائیں گی۔ جنت میں جانا تو دور کی بات،
جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائیں گی۔ صحابہ نے عرض کیا آقا وہ کون عورتیں ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا الواشمات والمستوشمات، وہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی جو عورتیں اپنے جسموں پر جانداروں کی، پرندوں کی تصویریں بنایا کرتی ہیں۔ یہ تصویریں بنانے بنوانے والی، اللہ اکبر کبیرہ، مرد حضرات بھی اپنے جسم پر ٹیٹو وغیرہ جس کو بولتے ہیں، شیر چیتے کی تصویر بنا لیتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں یہ بنانے والی، یہ بلوانے والی، یہ بنانے والے، نبی فرماتے ہیں اللہ کی لعنت برستی ہے اور یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ النامسات والمتنمسات، میرے نبی نے فرمایا اور وہ عورتیں بھی جنت میں نہیں جائیں گی جو عورتیں بیوٹی پارلر جا کر اپنے چہرے کی بھوئیں بنواتی ہیں۔ بھوئیں بنانے والی اور بھوئیں بنوانے والی، نبی کریم فرماتے ہیں یہ عورتیں بھی جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائیں گی۔ آگے میرے نبی نے فرمایا المتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ، میرے نبی فرماتے ہیں وہ عورتیں بھی جنت میں نہیں جائیں گی جو عورتیں اپنے اوپر کے دو دانت جن کو ثنائے اولیاء کہتے ہیں ان میں جھری لگوانے والی، اللہ اکبر کبیرہ، جھری لگوانے والی اور بیوٹی پارلر جا جا کر اپنے چہرہ تبدیل کرنے والی۔ آگے میرے نبی نے فرمایا کہ مزارات کے چکر لگانے والی عورتیں بھی جنت میں، زور سے بولو، اگر یہ عورتیں مزارات پر جانا بند کر دینا تو یہ جتنے بھی اینٹوں کے بھٹے چل رہے ہیں، یہ جتنے بھی مجاور بیٹھے ہیں نا جاری پیل، یہ سارے کے سارے کل سے ہی اینٹوں کے بھٹے پر اینٹیں پاٹتے ہوئے نظر آئیں گے، کل سے ہی یہ رکشے چلاتے ہوئے نظر آئیں گے اگر عورتیں جانا بند کر دیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے نبی نے فرمایا کہ وہ عورتیں بھی جنت میں نہیں جائیں گی جو عورتیں مزارات کے چکر لگاتی ہیں۔ یہ ایک وقت کے لیے سرکار نے فرمایا، لیکن مردوں کی حاضری پر پابندی ختم کر دی امام الانبیاء نے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے تناظر میں عورتوں پر آج بھی پابندی ہے، جن مزارات پر رش رہتا ہے، بھیڑ بھاڑ لگی رہتی ہے، میلہ لگا رہتا ہے، ہجوم لگا رہتا ہے، ایسے مزارات پر عورتوں کا جانا بے پردہ، جہاں پر مرد زن سب ہو، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت برسا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آج خاتون اگر پردہ نہیں کرتی، اسی وجہ سے اللہ کی عزت کی قسم گھروں میں نحوستیں آتی ہیں، گھر میں پریشانی آتی ہے، گھر میں ہلاکتوں کے سبب بنتے ہیں۔ اگر خاتون گھر کی عورت اگر نیک ہو جائے، نماز کی پابندی کر لے اور پردے کا اہتمام کر لے، اللہ کی عزت کی قسم ہمارے معاشرے میں انقلاب آتا ہوا نظر آئے گا۔ مگر شرط یہ ہے کہ عورت با پردہ ہو جائے، با عمل ہو جائے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر چھوٹی بڑی سنت پر عمل کرنے والی ہو جائے۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ شرط یہ ہے کہ عورت با پردہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ عورتیں بھی جنت میں، زور سے بولو جنت میں، نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، میرے نبی فرماتے ہیں وہ عورتیں بھی جنت میں نہیں جائیں گی جو چست کپڑے پہنتی ہیں، جھنے کپڑے پہنتی ہیں، ممیلات مائلات، بن سور کر اپنے حسن کی دعوت دیتی ہیں، رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، اور اپنے بالوں کی چوٹی، اپنے بالوں کے جوڑے بیان کر اوپر کو اٹھا لیتی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں بکتی اونٹ کی کوہان، جیسے اونٹ کی کوہان اوپر کوٹی ہوتی ہے، یہ عورتیں جو جوڑے باندھ کر اوپر کو اٹھا لیتی ہیں، پھر بے پردہ ہو کر بازار مارکیٹ محلے میں یہ اپنے حسن کی دعوت دیتی ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں عورتیں جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائیں گی۔ لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحها، خوشبو پانا تو دور کی بات، جنت میں جانا تو دور کی بات، خوشبو تک سے محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ بیٹیوں اپنی حالت، ایک گھنٹہ تو مجھ سے کہا ہی ہے کہ ایک گھنٹہ تو بولنی ہے،
ذرا بولے لہک کر سبحان اللہ. بیٹیوں اپنی حالت سنبھالو، جان دوزخ سے اپنی بچا لو. بیٹیوں اپنی حالت سنبھالو، جان دوزخ سے اپنی بچا لو. چست چالاک پر تم ہنر ہو، پر نمازوں سے تم بے خبر ہو. جان نماز گھری میں اپنے بچھا لو. ذرا بولو سبحان اللہ. جان نماز گھری میں اپنے بچھا لو، جان دوزخ سے اپنی بچا لو. دیکھنے گر تماشا چلو گی، نار دوزخ کے اندر جلو گی. مانگ سر کی نٹیڑی نکالو. یہ ان کے لیے ہے فی نفسی. مانگ سر کی خاتون جیسے چاہے نکال سکتی ہے اپنے شوہر کے لیے، لیکن شاعر نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے جو بن سنور کر اپنے حسن کی دعوت محلے، مارکیٹ اور بازاروں میں دیتی ہے. مانگ سر کی نٹیڑی نکالو، جان دوزخ سے اپنی بچا لو. تم تو فیشن پہ شیدا ہوئی ہو، تم کیا لندن میں پیدا ہوئی ہو. اونچی ایڑی کا جوتا نہ پہنو، جان دوزخ سے اپنی بچا لو. اللہ ہم سب کو ملے خیر کی توفیق عطا فرمائے. بار الہ جو کچھ بھی میں نے کہا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سبقت لسانی یا کم علمی کی بنیاد پر کوئی لغزش ہو گئی ہو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم.